السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف۔ یہ آیت کریمہ پارے 4 سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 11۔ اس سے گزشتہ دروس کے اندر بات یہ آئی تھی کہ وراثت کے سلسلے میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ میراث کے مسائل کو بیان فرمایا ہے، اور اس علم کو، جس علم کے ذریعے مرنے والے میت کے ترکے میں سے، یعنی میت نے جو کچھ چھوڑ کر گیا ہے، اس کو شرعی ورثہ، شریعت نے جو وارث قرار دیا ہے، ان لوگوں کے درمیان صحیح طریقے سے تقسیم کرنے کا نام جو ہے علم فرائض ہے۔ یعنی اس علم کو، جس علم کے ذریعے سے میت کے، مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کے شرعی ورثہ کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اس علم کو علم فرائض کہتے ہیں۔ اس علم کی بڑی فضیلتیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے، جس کی تفصیلات گزشتہ دروس میں باتیں آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم فرائض حاصل کرو اور اس کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علم فرائض آدھا علم ہے، اس کے علاوہ بہت سارے علوم دنیا کے اندر ہیں، لیکن ان میں آدھا علم جو ہے علم فرائض کو قرار دیا گیا۔ تو بتایا تھا جن کو شریعت نے، جن وارث کو میت کے ترکے میں سے، جو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ متعین فرمایا ہے، ایسے شخص کو اصحاب فرائض کہتے ہیں۔ یہ 12 طرح کے لوگ ہیں، 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک دادا ہیں، اس کے بعد باپ ہیں، اس کے بعد اخیافی بھائی، یعنی ماں شریک بھائی۔ ماں ایک ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، پھر اس کی ماں نے دوسری نکاح کی عورت نے، پھر وہ تو اس سے بھی اولادیں ہوئیں، تو یہ اولادیں اور اگلی جو مرد سے اولادیں ہوئی تھیں، یہ دونوں اخیافی بھائی کہلاتے ہیں، یعنی ماں ایک باپ 2، اللہ اخیافی بھائی۔ یہ 4، اور چوتھے نمبر پر شوہر۔ یہ 4 لوگ ہو گئے مردوں میں سے۔ عورتوں میں سے بیوی، بیٹی، پوتی، اس کے بعد حقیقی بہن، اس کے بعد جو ہے اللاتی بہن۔ اللاتی بہن کا مطلب یہ ہے باپ شریک بہن۔ باپ ایک ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، پھر باپ نے دوسرے نکاح کیا، ان سے اولادیں ہوئیں، اور وہ اولادیں اور پہلی اولادیں، یہ دونوں اللاتی بھائی بہن کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد اخیافی بہن، پھر اس کے بعد ماں، پھر اس کے بعد جو ہے دادی اور نانی۔ یہ 12 طرح کے لوگ ہیں جن کا حصہ قرآن و حدیث کے اندر متعین کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو ملیں گے، اس کے جو ترتیب ہے کہ کون زندہ رہے گا تو کس کو ملے گا، کس کو نہیں۔ تو اس آیت کے اندر، جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے اولاد کے، لڑکوں کے حصے کے بارے میں بیان فرمایا، پھر دوسرے نمبر پر بیان فرمایا کہ اگر صرف لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، تو ان لڑکیوں کو باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کتنا ملے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ماں باپ کے حصے کو بیان کیا گیا اس آیت کے اندر۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، کس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی؟ حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، میری مزاج پرسی کے لیے یا عادت کے لیے حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے بنو سلمہ کے علاقوں میں پیادہ پا چلتے ہوئے آئے میری عادت کے لیے۔ میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پانی منگوایا، وضو فرمایا، پھر وضو کے پانی سے میرے چہرے پر چھینٹا مارے، میں ہوش میں آیا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر مر گیا تو میرے چھوڑے ہوئے مال میں سے، ترکے میں سے کیا حصہ اولادوں کو ملیں گے؟ تو اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے،
کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت اس مومنٹ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی صاحبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں اپنی 2 بچیوں کو، لڑکیوں کو لے کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سعد بن ربیع آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہو گئے، اور یہ 2 بچیاں ان کی ہیں۔ ان سعد بن ربیع نے جو مال چھوڑا تھا وہ ان کے چچا نے ان کے بھائی نے پورا مال جو ہے ضبط کر لیا، کہا کہ لڑکیوں کو، عورتوں کو کوئی حصہ نہیں ملتے ہیں، اب میں کیا کروں، یہ 2 لڑکیاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس وقت تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کا نزول فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے بھائی کو بلایا، اور اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ سعد بن ربیع کی جو بیوی صاحبہ ہیں ان کو جو ہے 8واں حصہ دے دو، اور 2/3 مال ان 2 بچیوں میں تقسیم کر دو، جو مال بچ جائے اس مال پر تمہارا حق ہے۔ تو اس مومنٹ میں آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بیان فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تم کو اولادوں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، یعنی باپ جو کچھ مال چھوڑ کر جائے گا اس مال کو، اگر ایک لڑکا ہے 2 لڑکیاں ہیں تو مال کو 4 حصے بنائیں گے، ان میں سے 2 حصہ لڑکے کو دے دیا جائے گا، ایک حصے لڑکیوں کو ملیں گے۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب مرنے والا لڑکا اور لڑکی دونوں چھوڑ کر گیا۔ اگر ایسی صورت ہے کہ لڑکے کوئی نہیں ہے، صرف لڑکیاں ہیں، اور وہ لڑکیاں بھی 2 سے زیادہ ہیں، یعنی 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو اس صورت میں باپ کے مال میں سے لڑکیوں کا کیا حصہ؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور گو 2 سے زیادہ ہوں، یعنی لڑکیاں ہیں اور لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں، تو اس صورت میں ان لڑکیوں کو کتنا مال ملے گا؟ یہ نہیں کہ باپ مر گیا پورا مال اب کوئی لڑکا نہیں ہے لڑکیاں پورا ضبط کر لیں، نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا اس مال کا جو مورث چھوڑ مرا ہے، یعنی جو باپ چھوڑ مرا ہے اس مال میں سے لڑکیوں کو 2/3 ملے گا، یعنی مال کو 3 حصے کریں گے، 2 حصوں میں ان لڑکیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، اور ایک حصہ جو بچے گا وہ حدیث کی روشنی میں دوسرے جو لوگ ہوں گے، یعنی ان کے جو رشتہ دار ہوں گے، خواہ باپ کے دادا ہو یا اسی طریقے سے بھائی ہیں یا دیگر لوگ ہیں، ان کے حصے علم فرائض میں متعین ہیں، ان لوگوں کو ملیں گے۔ لیکن ان لڑکیوں کو جو صرف 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں، باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 3 حصوں میں سے 2 حصے ان لڑکیوں پر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اب اگر ایک ہی لڑکی ہے، کوئی لڑکا نہیں، کوئی اولاد نہیں، تو اس صورت میں ان لڑکیوں کو کتنا حصہ؟ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر صرف ایک لڑکیاں ہیں فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس لڑکی کو آدھا حصہ باپ کے حصے میں سے ملے گا، اور آدھا حصہ دوسرے ورثہ میں تقسیم ہوں گے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ مرنے والا مرا لیکن اس کے ماں باپ بھی زندہ ہے، ماں باپ کے مرنے سے پہلے بیٹا دنیا سے چلا گیا اور بیٹے کے پاس بہت سارے مال تھے، تو ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، کہ ماں باپ کو یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا اس مال کا جو مورث چھوڑ مرا ہے، اگر اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی مرنے والا مرا اور اپنی اولاد کو بھی چھوڑ کر گیا ہے اور ماں باپ بھی زندہ ہے، تو اس صورت میں جو اس کے ماں باپ کو، مرنے والے کے ماں باپ کو، ماں کو بھی 6واں حصہ، باپ کو بھی 6واں حصہ، یعنی مال کو 6 حصوں پہ تقسیم کریں گے، اور 6واں حصہ جو ہے جو رہے گا وہ باپ کو بھی دیا جائے گا اور ماں کو بھی دیا جائے گا، اور 5 حصوں میں جو اولادیں اور دوسرے جو لوگ ہوں گے ان میں تقسیم ہوں گے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر ماں باپ، اگر مرنے والا مرا اور اس کے ساتھ کوئی اولاد بھی زندہ ہے
اور ماں باپ بھی زندہ ہے تو ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اب آدمی بیٹا مرا، ماں باپ زندہ ہے لیکن اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی مرنے والا زید مرا اور زید کا جو ہے کوئی اولاد نہیں ہے اور صرف ماں باپ زندہ ہے، تو اس صورت میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس صورت میں سارے مال کا وارث اس کے ماں باپ ہوں گے، جتنا مال چھوڑ کر گیا ہے ماں باپ میں تقسیم ہوں گے، لیکن باپ کو کتنا حصہ ملے گا، ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ سارا مال تو ماں باپ کو ملیں گے، لیکن اس میں شریعت نے ماں کے لیے الگ حصہ متعین کیا، باپ کے لیے الگ۔ ماں کے لیے کتنا؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کو جو ہے پورا 2/3 مل جائیں گے، یعنی کل مال کو 3 لاکھ روپے چھوڑ کر بیٹا گیا، اولادیں کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں 2 لاکھ باپ کو ملے گا اور 1 لاکھ ماں کو ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اب مرنے والا مرا، اب اس کی کوئی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے بھائی ہیں، اپنا بھائی کو بھی چھوڑ کر گیا، ماں باپ کو بھی چھوڑ کر گیا، تو اس صورت میں جو بھائی کو تو کچھ نہیں ملیں گے، لیکن ماں باپ کو چھوڑ کر گیا ہے اور اس کا بھائی بھی زندہ ہے، تو اس صورت میں جو ہے ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ پہلی صورت میں یہ تھا کہ بھائی وغیرہ زندے نہ تھے اور کوئی اولاد بھی نہ تھی، اس صورت میں ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3، یعنی ماں کو 1 لاکھ روپے، باپ کو 2 لاکھ۔ لیکن اس صورت میں یہ ہے کہ اب مرنے والا مردہ تو میت تو مر گیا، لیکن اس کے ساتھ بھائی زندہ ہے، اولادیں نہیں ہیں، تو اس صورت میں پورا مال ماں باپ ہی کو ملے گا، بھائی کو نہیں ملے گا، لیکن ماں کو الگ حصہ ملے گا، باپ کو الگ۔ ماں کو کتنا؟ کل مال کو 6 حصوں پہ تقسیم کریں گے، ان میں سے چھٹا حصہ یعنی 6 لاکھ روپے ہیں تو 1 لاکھ روپے ماں کو، 5 لاکھ باپ کو دے دیے جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، کہ اگر اس کے بھائی ہوں 1 سے زیادہ تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، لیکن یہ سارے حصے کب ملیں گے؟ اور پورا حصہ باپ کو ملے گا، لیکن یہ سارے حصے کب ملیں گے؟ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، کہ وصیت کے نکالنے کے بعد جو مرنے والے نے جس کی وصیت کر دی یا قرضے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا ہے کہ جب آدمی میت مر گیا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی مال میں سے اس مردے کے لیے تجہیز و تکفین، یعنی دفن کرنے کے لیے کفن وفن کا انتظام کیا جائے، پہلا حق اس کے مال کا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی قرضہ اس کے اوپر ہے تو سارا مال کے ذریعے سے پورا قرضہ ادا کیا جائے گا، اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد بچے گا تب اولادوں میں تقسیم ہوں گے، اگر قرضے میں پورے مال ختم ہو گئے تو اولادوں کو 1 روپیہ بھی نہیں ملیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر مرنے والا کچھ وصیت کر کے گیا کہ میرے مرنے کے بعد مسجد میں 5 لاکھ روپے دے دینا، 10 لاکھ دے دینا اپنے اولاد اپنے مال میں سے، تو اس صورت میں پورے مال میں سے اگر پورے مال کی وصیت کر کے جائے تو وصیت نافذ نہیں ہوں گے۔ ہاں، پورے مال میں سے 1/3 کی وصیت کرنے کی اجازت ہے، یعنی 3 لاکھ روپے چھوڑا ہے تو اپنے اولادوں کو کہہ کے مر رہا ہے کہ 1 لاکھ روپے مسجد میں دے دینا، تو یہ جائز ہے، یہ دینا ضروری ہے۔ لیکن اگر کہنے 2 لاکھ دے دینا 3 لاکھ ہے تو نہیں، اس صورت میں بھی 1 ہی لاکھ دیے جائیں گے، 2 لاکھ نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ شریعت کے اندر وصیت صرف 1/3 مال میں جو ہے نافذ ہوں گے، اس کے علاوہ نافذ نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اولادوں میں اس کے بعد مال تقسیم ہوں گے، یعنی میت کے 4 حق ہے مرنے کے بعد مالوں پر۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کفن دفن تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، دوسرا حق ہے کہ اس کے مال سے اس کے قرضے ادا کیے جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی وصیت کر کے گیا تو 1/3 مال میں وصیت نافذ کیا جائے۔ اب چوتھا حق یہ ہے کہ اب اگر مال بچ رہا ہے تو اولادوں میں جو ورثہ ہیں ان میں تقسیم ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وصیت جو اللہ نے بیان کیا یہ انسانوں پر ڈیپینڈ نہیں چھوڑا کہ انسان اپنے اعتبار سے تقسیم کر دے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ایسی صورت ہوتی تو انسان کو جس سے زیادہ پیار ہوتا اس کو زیادہ دے دیتا، دوسرے لوگوں کو نہیں دیتا۔ اسی کو اللہ بیان فرماتا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تمہارے باپ دادوں اور تمہارے
بیٹوں پوتوں میں تم پورے طور پر جان نہیں سکتے کہ کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہوگا. تمہیں معلوم نہیں، جو زیادہ نفع پہنچاتا اس کو زیادہ مال دے دیتے تم. اس لیے اللہ نے تمہارے اوپر نہیں چھوڑا، اللہ نے ہر ایک کا حصہ متعین کر کے قرآن کی آیت میں بیان کر دیا. اور اللہ فرماتا فریضۃ من اللہ، یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا. یعنی جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح یہ ورثہ اس طرح تقسیم کرنا بھی فرض ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں. اب دوسرے جو ورثہ ان کو کتنا کتنا حصہ ملیں گے اگلی آیت کے اندر. تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جو ہے ان باتوں پر جو ہے لوگوں کو عمل کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ دوسرے لوگوں میں بھی یہ باتیں پھیلائی جائے کہ جس طرح نماز فرض ہے وراثت بھی فرض ہے. اگر اس اعتبار سے انسان اگر حصے متعین کرے، دے، تقسیم کرے تو پھر اولادیں اور دیگر لوگ جو ہے ان میں نفرتیں نہیں ہوں گی. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.